سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد. ان مجالس میں اللہ جو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیتے ہیں، ہمارے حساب ایسا ہے یہ بات کرنے کے بجائے ذکر سے پہلے تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے، کبھی لمبی بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک بھوکا ہے یا پیاسا ہے تو اس بیچارے کو تو بس ایک ہی فکر رہتا ہے کہیں سے روٹی مل جائے تو میں اپنا پیٹ بھروں، کہیں سے پانی مل جائے تو میں اپنا پیٹ بھروں. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں فکر یہ بھی ہونا چاہیے، الحمدللہ ہے بھی یہ فکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا عمل بتا دے کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں. 3 مجالس کے اندر ہم ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں، ایسے عمل ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عملوں کے ذریعے سے کوئی عمل ایسا ہمیں مل جائے آسان سے. کمزور ہیں، عبادت اتنی نہیں ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، لیکن وہ بھی جنت کی رکھتے ہیں، اعلیٰ مقام جنت کی امید رکھتے ہیں، عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تو بڑا کریم ہے، غفور ہے، اس نے راستے کھولے ہوئے ہیں، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے، انسان تلاش کرے. تو یہ تھوڑی دیر اللہ میں بٹھا دیتے ہیں تو اس سے بس یہی ہے کہ مقصد کی بھائی کچھ عمل بھی ایسی بات کر لی جائے اگر کوئی ذہن میں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کر لیا جائے. تو آج جو ایک ذہن میں بات آئی ہے اسی سلسلے میں تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. مجھے تو بہت مفید لگ رہی ہے یہ بات الحمدللہ، اسی حساب سے کہ ہمیں اللہ جنت مل جائے گی، جنت نصیب ہو جائے گی. عمل تو تم کل کی مجلس میں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، سنتے رہتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ نیا عمل بہت ہی زبردست عمل ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے تو کام بن جائے گا، یقیناً بن جائے گا کام، بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ایسا عمل ہے نہ کسی مصلی کی ضرورت ہے، نہ کسی مسجد کی ضرورت ہے، نہ کسی وضو کی ضرورت ہے. اس قسم کا عمل ہے، کریں گے پکے. پتہ نہیں اب کس کو یہ مشکل لگتا ہے، کس کو آسان لگتا ہے، یہ تو اس کی اپنی اپنی طبیعت پہ ہے. پوچھ لیں آپ بھی، لیکن بتا دیتا ہوں کیوں بھائی. یہ عمل ایسا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے حقیقت میں
اللہ نے بنا دیا ہے. مجھے مقصد کہ بھی ہم کامیابی کے ساتھ ایمان کے ساتھ بس جنت میں چلے جائیں. تو ایک عمل ایسا ایک ہاتھ آیا ہے جو میں آپ کی خدمت سے پیش کر دیتا ہوں اور یہ گارنٹیڈ ہے. یہ گارنٹیڈ عمل ہے اور گارنٹی دینے والی بہت بڑی ذات ہے جو دے رہی ہے. امام الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے, شفیع المسلمین ہے, خاتم النبیین ہے. ان کے تو ٹائٹل ہی ختم نہیں ہوتے. الحمدللہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. اس کے ذات پہ اللہ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہوں. اس کی شان یہ ہے کہ سبحان اللہ, بندہ ایک دفعہ درود بھیجے تو 10 نیکی فوراً لکھی جاتی ہے, 10 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں, 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی شان لے آتی ہو ایک دفعہ درود کی قیمت. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا؟ شروع میں پڑھا تھا آپ نے بھی 3 دفعہ. تو سٹارٹ ہی بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. سٹارٹ ہی اچھا ہو گیا. کیسے زبردست چیز ہے درود شریف. تو آپ نے بشارت دی ہے اس عمل کے ساتھ, بڑی زبردست بشارت ہے. وہی گارنٹیڈ ہے جنت, گارنٹیڈ ہے جنت, اور یہی ہمیں چاہیے. اور جنت ہی نہیں بلکہ وہ جنت جو صدیقین کی, شہداء کی, صالحین کی, عابدین کی, اس جنت تک لے کے جاتا ہے. اٹکتا نہیں راستے میں. دیکھیں کیسی بڑی بات, کتنا بلند درجے پہ انسان کو لے جاتا ہے نا. عمل کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث ہے, ابھی آپ سمجھ جائیں گے. وہ عمل یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے. پھر بولے پھر بولے کیسا پیارا نہ دینا. محبت تو ہو ہی جاتی ہے. چلتی پھرتی لڑکی کو دیکھ کے محبت ہوتی, بیچے وہ جوتے مارے کیوں, یہ میں محبت ہو گئی. پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے, میں کیوں نہیں محبت ہو گئی. تو یہ تو بھائی الحمدللہ اس پہ کچھ بھی نہیں خرچ نہیں. کتنی بات ہے. اللہ نے اپنا بھی نام لیا سبحان اللہ. بھائی بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول نے بھی اپنا نام نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کیا کہا, کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے. اس پہ یہ درجہ دیا جا رہا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے بھائی وہ اللہ والے کی کیا پوزیشن ہے. صدیقین میں تو صدیقین اٹھائی جائے گی, وہ اتنا اونچا درجہ ہے. اس کا عابدین میں ہے, زاہدین میں ہے, کتب ہے, غوث ہے, ابدال ہے, قیوم ہے, مجدد ہے, یہ سبھی ہیں دنیا میں. ہمیں کیا پتا کس سے ہماری محبت ہوگی. اس سے محبت ہوگی تو ہم بھی ان کے ساتھ بولے سبحان اللہ. کیسا عمل ہے دوست ہے, مشکل ہے کام. بس دیکھ رہے کہ کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے تو پھر کام وسیع بن جاتا ہے. واقعہ ایسے ہے یہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو ایک عربی صحابی آ گیا. دیہاتی اس کو کہتے ہیں, صحابی تھا. عربی جو بے باک ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل کا خیال ہی نہیں کرتے تھے, وہ سیدھی بات کرتے تھے. صحابہ کام تو کیونکہ سلجھے ہوئے تھے تو ان کو تو ڈر لگتا تھا, لیکن عربی کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا تھا. میری طرح جاہل تھا. تو جاہلوں کا کام کبھی اچھا ہو جاتا ہے. بس تو ادب میں اٹکے رہتے ہیں نا, جاہل اپنا کام نکال لیتے ہیں ماشاء اللہ. پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کرتے تھے, جھٹکے سے کام نکل جاتا. تو وہ آیا, سلام دعا کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عرض کرنی ہے آپ سے. ڈائریکٹ شروع ہو گیا. کسی بتائیں کسی بات یہ ہے کہ ایک عرض کرنی ہے آپ سے. ہاں بتاؤ جی, قیامت کب آئے گی؟ بہت بڑا سوال تھا عربی. تو جواب بھی بڑا خوبصورت دیا جو ہمارے لیے بہت قیمتی جواب ہے, سوچنے والی بات ہے. اللہ کو سمجھانے کوئی قیامت تو آئے گی, لیکن تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تجھے چیز کا کیا فکر ہے؟ آ جائے کر تو تیار رہے. کتنا بڑا جواب تھا بندہ لگے. اکثر کہتے ہیں موت نہ آ جائے, موت نہ آ جائے, قبر عذاب, یہ تو ان سے کیا ڈرنا کیا, حقیقت سے تیار رہے آپ. جب تیاری پوری ہے آپ کی تو پھر اس سفر سے ڈرتا ہے انسان.
کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی نے اس کا جواب رحمت فرمایا. قیامت تو آئے گی، جو کچھ بھی قیامت میں ہوگا اتنے دن ٹھہریں گے، لیکن اگر تیری تیاری ہوگی تو قیامت تجھے مشکل لگے گی ہی نہیں. تو فکر یہ کر کے تو باتیں میں نے بتائی ہیں تجھے کرنے کے جو اعمال دیے ہیں، موت بھی تیری آسان، قبر بھی آسان، حشر بھی آسان، پرصراط بھی آسان، کوئی منزل مشکل نہیں ہے. پوچھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہم یہ سوال بہت کرتے ہیں نا، اس قسم کی باتیں بڑی. اصل چیز تو ہے آدمی تیاری کرے بڑی مراحل کے لیے، باتوں سے تھوڑی چاہیے طے ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیا کہ تیری تیاری کیا ہے. تو وہ بھی صحابی تھا، راوی تھا، اس نے ہمارا کام بنا دیا. ایسا ماشاءاللہ ایسا جواب دیا نا اس نے کہ ہمارا کام بن گیا. اس نے یا رسول اللہ آپ کا سوال تو بہت قیمتی ہے، میں تو بہت عاجز آدمی ہوں، بہت مسکین آدمی ہوں، میرے پاس کہاں مال، میرے پاس تو کچھ عمل نہیں ہے. صاحب بات کر رہے میں تو بالکل تہی دست، بھائی نہیں کچھ میرے پاس. وہ صحابی تھا، ابھی سن لیں. اس صحابی کی شان یہ ہے کہ سارے زمانے کے قوس و کتب ابدال بھی آ جائے نا تو اس کے پاؤں کی جوتی کی جو ذرہ ہے نا، ذرہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے شان صحابی کی. تو ان کا یہ کہنا جو تھا نا، انہی کا انداز نہیں تھا بلکہ سارے صحابیوں کا یہ انداز تھا. آگے حدیث بتائے گی آپ کو، بہترین سبق ملتا ہے کہ ان سے بلند انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا تزکیہ بھی بہت بلند ہوا تھا. تزکیے کی پہلی نشانی یہ ہے، انسان کی تصفیہ اور تزکیے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس میں تواضع انتہا درجے کی آ جاتی ہے. اپنی نظر میں اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کو کوئی اپنی عبادت نظر آتی ہی نہیں. تو کیا ہوا؟ عربی صحابی ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کیا روزے نہیں رکھتے ہوں گے، کہ اللہ کی احکامات عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اتنی بلند تواضع تھی، کہتے ہیں ہی نہیں میرے پاس تو کچھ، میری نہ کوئی میرا نماز ہے نا. تو یہاں سے ایک بہت بڑی سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا مصیبت ہے کہ ہم اگر کسی اللہ والے کے پاس چابی چلے جاتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے کہ میں کتب کم بن گیا، میں بن گیا، میں ابدال بن گیا. لوگوں سے ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں، میری عزت کرو، میرا نام لکھاؤ، میں بزرگ ہو گیا ہوں، القاب لکھو میرے آگے. القاب کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں تو کھڑا کیوں نہیں ہو جا رہا؟ میں آ رہا ہوں تو میرے جوتے کیوں نہیں اٹھائے جا رہے؟ میں فلاں فلاں آدمی کا مرید ہوں، مجھے فلاں یہ ہوں، فلاں یہ ہوں. تو بجائے اب تصوف کا رنگ ایسا ہو گیا کہ تزکیے سے آدمی ڈاؤن جائے، بلکہ کیا جو ڈاؤن تھا وہ بھی اونچے جانا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھنا آج کل یہ معاملہ ہے، جی میرے والے تو فلاں گدی نشین تھے، میرے والے تو یہ تھے، فلاں ان سے میں نے لیا ہے، فلاں فلاں میرے شیخ ہیں، فلاں فلاں میرے شیخ ہیں. نیچے نہیں آتا. اور تزکیے کا اصل رنگ یہ ہے، سبحان اللہ، جس کا صحیح تزکیہ ہوا ہوگا. اور یہ جب اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے تواضع کے تزکیے کے بعد، تب پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں، مشائخ کرام اس وقت اس کو اجازت دیتے تھے اور خلافت دیتے تھے، اس سے پہلے نہیں ملتے. وہ اتنا مٹ جاتا ہے آدمی کہ اس کو نہ خواہش رہتی ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، نہ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جب اتنا مٹ جاتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، مل کر ختم ہی ہو جاتا ہے، عین صغیرہ ہو جاتا ہے، بالکل اپنی نظر میں گر چکا ہوتا ہے. اور دوسری نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اتنا بلند ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے. وہ تکلف نہیں ہوتی، تواضع اتنی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں. عالم ہے تو سب سے کم تر عالم سمجھے گا، محدث ہے تو سب سے کم تر محدث سمجھے گا، خطیب ہے تو سب سے کم تر خطیب سمجھے گا. جس بلندی پہ اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے تو وہ سب سے نیچے اپنے آپ کو سمجھے گا. بلکہ وہ یہ اپنی تعریف سمجھے گا کہ کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کہتا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے. سبحان اللہ، بولے سبحان. دیکھیں گے کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھیں؟ حج کو تو سوال ہی پیدا. اگر اتنے ہیں تو اتنے بتاتے ہیں، اتنے ہیں تو اتنا شو کرتے ہیں. یہ تھا تواضع. عشرت کہتے ہیں کیا تو رجال ہے، اس کے بناوٹی لوگ رہ گئے ہیں سارے. چند دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں، فوراً ڈیمانڈ ہوتی ہے خلافت.
اور کہیں اس نے کہہ بھی دیا کہ چلیں اجازت ہے آپ اسی بس ختم وہ کہتا ہے باقی سب بیوقوف جانور ہیں، سب سے بڑا تو میں ہی، میرے سے بڑا کون ہو سکتا ہے. تو تبھی فیض بند ہو گئے دنیا کے اندر. آپ کو پتہ ہے فیض ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل سیل ہو گئے، پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایسا علم ہے دل کے ذریعے سے پہنچتا ہے. یہ عکس ہے، تبھی تو کہتے ہیں صحبت، یہ صحبت عکس سے پہنچتا ہے. یہ علوم جو ہے یہ عکس ہے، سینے سے نکلتے ہیں اور سینے میں جاتے ہیں. اس میں نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی حروف ہیں، نہ اس کی کوئی ایسی تجوید ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ جس سینے سے نکلے تو جائے نا دوسرے کے پاس، کیسے جائے؟ کیونکہ اس کے اندر تو خود اتنا تکبر اور اتنا تواضع کا تو نام بھی کوئی نہیں ہے. میں ایک صحابی کی مثال آپ دیکھیں کہ اپنے شیخ کے سامنے کس ہے ہی نہیں کہتے، عمل تو ہے ہی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہہ رہا ہے، ایک صحابی کہہ رہا ہے. تو اسے کہا گیا تیرے پاس عمل نہیں تو قیامت میں ہے، لیکن وہ مان گیا. وہ تو پتا تھا کہ اس شخص سے اچھا عمل کرنے والا تو قیامت تک کوئی نہیں پیدا ہوگا. یہ تو آفتاب رسالت کا چمکتا ہوا تارا ہے جو سب کو راستہ دکھائے گا. بولے سبحان اللہ. ہر صحابی کی یاد ہے، اتنا تذکیہ ہوتا تھا ہر صحابی کا کہ ادنا رہتا ہی نہیں تھا کوئی صحابی. سبحان اللہ. اپنے مقام پہ اس کی روشنی چمکتی تھی اور اس سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے. کسی صحابی کا نام آپ تلاش کر کے دیکھ لیں کتب حدیث کے اندر، الحمدللہ آدمی کے اندر نور آ جاتا ہے. کوئی واقعہ کسی صحابی کا دل میں اتر جاتا ہے، آدمی کتنا پیار آتا ہے پوچھے نا. اتنی خوبصورت ان کی شخصیتیں اور ذات بن چکی ہے صحابہ کرام کی کہ آدمی کا دل، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار میرے صحابی کے بارے میں گفتگو نہ کرنا. حرام کیا اللہ کے نبی سے، خبردار میرے صحابی، کسی صحابی کو میرے برا مت کہنا کسی حالت میں. تم کون ہو تو برا کرنے والے؟ تمہارے پاس کوئی ترازو اور معیار نہیں ان کے بارے میں. جو ہمارے شروع ہوئے نا لوگ کہنے کہ یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی تھی، یہ فلاں کی غلطی تھی. یہ زمانے تباہ ہو گیا. جس نے نبی پاک کی یاروں کے اوپر کرٹیسائز شروع کر دیے، تنقید کرنا شروع کر دی جن لوگوں نے، مجھے بتایا. تو یہاں معیار اللہ کے نے اس وقت دے دیا کہ کسی صحابی کے بارے میں ضرورت نہیں ہوگی تمہیں بات کریں. ان کے جو اپنے معاملات ہوتے رہیں. یہ ایک گھر ہے، جیسے ایک گھر کے اندر واقعات ہوتے ہیں، اسی طرح یہ گھر ہے، ان کے اندر جھگڑے ہوئیں گے، لڑائی بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا. لیکن جب یہ میرے پاس آئیں گے، جنت میں آئیں گے، تو سب کے دلوں سے بغض نکل چکا ہوگا اور آپس میں بیٹھے گپے مار رہے ہوں گے، ہاتھ ملا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت سے باتیں چل رہی ہیں. ان کے دل میں بغض تو نہیں تھا. ان کا ہر معیار جو آپس میں بات کرنے کا تھا، جس کو آپ جھگڑا سمجھتے ہیں، وہ معیار اپنی شرعی حدود کے اندر سمجھنے پر تھا کہ ان کے پاس یہ اس طرح پہنچی، بات اس طرح پہنچی. اور یہ اختلاف بھی امت کے لیے رحمت تھا، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا. بھائی صاحب نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں. اس حدیث سے ہم جیسے فقیروں کے لیے ایک معاملہ بڑا طے ہو جاتا ہے، بڑا آسان الحمدللہ، کہ جو آنے والا عمل جو بتایا جا رہا ہے جس سے ہمیں جنت ملے گی، تو اس میں ایک چھوٹ ہمیں مل گئی ہے کہ زیادہ اعمال کی بھی ضرورت نہیں اگر وہ عمل تم کر لو گے. سبحان اللہ. ہمارے لیے یہ بھی ہو گیا، بس تم فرائض ہی کو انسان ادا کر رہا ہو. سبحان اللہ. فرائض پہ کام ہو، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ سکتا، کوئی زیادہ کام اپنے تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، کوئی اپنے اشراق تہجد سب جتنی ہماری نوافل ادا نہیں کر سکتا. 5 وقت جو فرائض دیے ہیں اس پہ مستعد ہے. اور اس کے بعد یہ عمل جو کر لے کہ کسی اللہ والے سے محبت کر لے، ڈائریکٹ جنت میں اسی انداز سے جائے گا. کیسا کام بنے صاحب نے کہ کوئی سب چھوٹ کر دی، سارے عمل کی چھوٹ یہاں دلا دی اس نے. عمل تو بہت ہی اونچی چیز ہوگی. پھر یہ محبت ہو جائے. آپ کو ہوئی کبھی کسی سے محبت؟ یہ محبت ہے زبردست چیز. مجھے ہوئی تھی، اب تک پاگل ہوا پھر رہا ہوں، دیوانہ ہوا پھر رہا ہوں، ہوش ہی غائب ہے، مجھے سب کچھ بھول گیا ہوں، بھول چکا تھا میں. تو دنیا ہنستی تھی مجھے کہ یہ انسان ہے، کیا ہو گیا اس کو. گھر والے ہنستے تھے سارے. مجھے محبت ہوتی ہے تو اسی وقت گریبان چاک ہو جاتا ہے. مجنوں کا نہیں ہوا تھا، بھاگا پھرتا تھا. دیکھیے جب عشق ہو جائے آدمی کو تو کیا ہوتا ہے، اسی وقت گریبان چاک ہو جاتے ہیں، کپڑے چاک ہو جاتے ہیں، ہوش بگڑ جاتے ہیں اس کے. محبت تو بڑی عجیب چیز ہے، انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی، دیوانی میں پھر ہوش کہاں تک. تو بھائی
اللہ کے نبی سمجھا کہ اچھا کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں میرے پاس، ٹوٹا بٹا میرے پاس کہاں مال ہے، ایک چیز ہے، وہ کیا چیز تیرے پاس؟ کہ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، شیخ سے محبت ہے. تو کہنے کہ یہ بات ہے، یہ عمل ہے تیرے پاس؟ کہ ہاں یہ تو ہے جی پکا. کچھ ثبوت نہیں مانگا اللہ کے نبی نے. پتا تھا ہر صحابی اس طرح مرتا ہے اپنے شیخ تو پھر بات اگر یہ ہے تو پھر سن لے، جو جس سے محبت کرے گا حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. کیا خوبصورت حدیث ہے، سبحان اللہ. ہم اتنے پاگل ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ اگر ہم یہی عمل کر لیں، اگر یہی ایک ہماری زندگی میں ہو جائے تو مجھے بتائیں کیسے کیسے ہمارے سہانے خواب جو آخرت کے پورے ہو جائیں گے. مجھے بتائیں. سب چیز سے منفی کر دیا گیا، کسی چیز کے مجاہدات ختم کر دیے گئے. ایک عمل انسان اگر یہ کر لے کہ کسی سے محبت ہو جائے اس کو سچی اللہ کے لیے، سبحان اللہ. مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ جب حدیث تو یہ ہوگی اللہ کے نبی سے فرما دی، اور جب یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، غالباً فرماتے ہیں کہ جب یہ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو حدیث کے لفظ سارے صحابہ نے اتنی خوشی منائی، اتنی عید منائی، اتنا جشن منایا کہ ایمان کے بعد اس سے زیادہ ہمیں کبھی خوشی ہوئی ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. کہ اللہ کے نبی نے کیا راستہ دے دیا کہ عربی کے ذریعے ایمان لانے کے بعد فرمایا ہمیں آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی ہے. تو یہ تو حدیث بتا رہی ہے. یہ میلاد النبی تو فلاں فلاں جشن، اس پہ ہزاروں نقطے نکلتے ہیں، کوئی کہتا صحیح ہے، کوئی کہتا غلط ہے، اپنی اپنی تحقیق پہ سب چل رہے ہیں، ہمیں پتا کون غلط ہے کون صحیح ہے. لیکن یہ تو ایک ایسی مستند چیز ہے کہ اگر یہ آپ جشن منا لیں، سبحان اللہ، کہ یار زندگی میں اس وقت فلاں ڈیٹ پہ مجھے ایک شخص سے محبت ہوئی تھی، اس نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں. کسی فقیر نے، گدڑی والے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اللہ نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا تھا، اور یہ تاریخ تھی، میں تو بہت جانور اور کتوں کی طرح اس کے پاس پہنچا تھا، بالکل نالائق گناہوں میں ڈھلتا، تقور اور تکبر اور خطوں میں پھکتا، اپنے جو اندر تھے ہماری چیزیں ان پہ فخر تھا زبردست، ہمیں غرور تھا. پتہ نہیں اللہ نے کس طرح ہمیں وہاں تک پہنچا دیا. اور پہنچانے کے بعد اس فقیر کا بھی یہ کرم ہوا اور نظر کرم ہوئی کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کیا تو میرا ہے میں تیرا ہوں. سبحان اللہ. یہی تو ہوتا ہے نکاح. ایجاب قبول ہوتا ہے نا. جب وکیل نہیں آتا دلہن کی طرف سے کہ اس نے آپ کو قبول کر لیا تو کہتے ہیں میں نے بھی قبول کر لیا. نہ وکیل تو آمنے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے تجھے قبول کر لیا، تو نے مجھے قبول کر لیا. دیکھیے تو قبولیت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تجھے اتنا مہر دینا پڑے گا. تو یہاں کون سا مہر ہوتا ہے؟ جب شیخ اور مرید کا نکاح ہوتا ہے تو یہاں کون سا مہر ہوتا ہے؟ یہاں مہر وہ اللہ کے نبی نے دے دیا، اس کا مہر جنت ہوتا ہے. اس شادی کے بعد دونوں کو تمہیں جنت نصیب ہو گئی ہے. یہ ایسا جوڑا بن گیا ہے الحمدللہ. ہمیں تو تاریخ ہی یاد نہیں، پتہ ہی نہیں کب ہوئے تھے کب نہیں کب ہوئی تھی. اصل تو چیز یہ ہے زندگی کی سب سے قیمتی، صحابہ کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے قیمتی ہماری سب سے ڈیٹ تھی. مجھے بتائیں کس مرید کو یاد رہتی ہے آج یہ ڈیٹ؟ کس مرید کو پتا ہو کہ میں فلاں تاریخ پہ فلاں وقت اپنے شیخ کے پاس گیا تھا اور بیٹھ کر انہوں نے مجھے بیعت کر لیا تھا، کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تو اس سلسلے میں داخل ہو، ذکر دیا تھا. اور یہ وہ دن ہے تاریخی محبت کرنے والوں کے لیے، یہ یقین کسی اللہ والے کے پاس گئے ہیں اور اسی انداز سے گئے ہیں، اس حدیث کے مطابق گئے ہیں اور عشق مارنے گئے، عشق لینے گئے اور عشق ہو گیا ہے. تو وہ آدمی کبھی زندگی بھر برتھ ڈے یاد رہتی ہیں اور کیا شادیوں کیا ہوتا ہے وہ مناتے ہیں جو لوگ. ہاں جی حاجی صاحب تسی مناتے ہو شادیوں کیا مناتے ہیں؟ مجھے لفظ نہیں آ رہا. وہ بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. ہماری شادی ہوئی تھی 30 سال بڈھے ہو گئے اور کیک کاٹ جانے، میں اس کی بیوی تھی میں اس کا. سبحان اللہ. منانا ہو تو یہ دن مناؤ جس پہ حدیث ثابت کرتی ہے. خیراتیں دو، روزے رکھو، کھانے کھلاؤ، جشن کرو. صحابیوں سے ثابت ہے یہ چیز.
تاکہ وہ لمحات تازہ ہوں, کیا وقت زیادہ ہوں, صدقات دو, کھانے کھلاؤ, خیرات کرو. کیوں کہ آج میری شادی ہوئی تھی جناب, آج مجھے کچھ شیخ ملا تھا زندگی میں جس نے میری زندگی کو بدلا تھا, آج شیخ ملا تھا جس نے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا تھا اس نے مجھے. اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اپنے شیخ کے لیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دے آخرت میں کہ تمام مشائخ اس پر جو ہے فخر کریں, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ پہنچے گا تو میں بھی پہنچوں. مجھے یاد ہے کہ مجمع کے اندر حضرت نور الملکہ پوری مجمع پوری جماعت میں نا ہاتھ اٹھا کے رو کر ایک دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اپنی سرائی کی زبان میں, اے میرا اللہ میں کو بھی تو یہی ساری جماعت کو, یعنی مجھے بھی اس ساری جماعت کو بھی ایک کرم فرمانا, روز حشر میں ہمیں فضل علی قریشی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دینا. دیکھو کچھ جنت نہیں مانگ رہے ہو, اتنا بڑا آدمی تھا قطب الاقطاب وقت کا, دعا کیا مانگ رہا ہے کہ مجھے جنتیں ساری جو ملیں گی تو اپنے شیخ کے جھنڈے سے ہی ملیں گی, بس مجھے اس کے نیچے کھڑا کر دینا اور میری جماعت کو بھی کھڑا کر دینا. سب کہیں سبحان اللہ, اس لیے کہ حضرت کی دعا ہم سب کے لیے لگ گئی الحمدللہ. جو بھی اس سلسلے میں داخل ہو گیا اس عاجز کے ذریعے سے وہ الحمدللہ اور ثابت قدم رہا, چور نہ بنا, تو الحمدللہ حضرت کی وہ دعا چل پڑی ہے قیامت تک. وہ حضرت فضل الکشی جھنڈے کے نیچے ہوگا, جھنڈے سے مراد گئے کہ جو ان کا مقام ہوگا انشاءاللہ اس مقام پہ ہم بھی جائیں گے. قدر کرو دوستو, اس نسبت کی قدر کرو, مت ضائع کرو. یہ سلسلہ مت دلوں سے نکالو, اپنے آپ کو مت نیچے گراؤ, اس کو مت. یہ شیطان نفس تو انسان کو برباد کرنے میں, وہ تو قرآن سے بھی انسان کو نکال دیتا ہے. کتنے لوگ جو قرآن کو چھوڑے پھرتے ہیں, جی قرآن کو نہیں مانتے, کتنے لوگ جو حدیثوں کو نہیں مانتے, کتنے جو نبی ہم کو آخری نبی نہیں مانتے, کتنے جو صحابہ کو نہیں مانتے, حضرت عاشق صدیق کو گالی دیتے ہیں. یہ تو زمانہ ایسا ہے, ان کے پاس بھی قرآن ہے, ان کے پاس بھی حدیث ہیں, فرقے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک شیطان ہے جو انسان کو بلا دیتا ہے. خدا کے واسطے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے تمہیں میرے بھائیو, غور سے سنو. جیسے بھی ہیں, ٹوٹے پھٹے ہیں, نہیں ذکر ہوتا, نہیں کچھ ہوتا ہمارے سے کچھ, لیکن اپنے شیخ کے ساتھ اعتقاد پورا رکھو, محبت پوری رکھو, اس میں تزلزل نہ آنے دو. کیونکہ پیچھے بڑی بڑی دعائیں ہیں. میں نے آپ کو ایک دعا بتائی ہے اپنے حضرت کی کہ کس کے ساتھ اٹھایا ہمیں اس نسبت کی وجہ سے. صرف آپ نے ہاتھ ہی پکڑا ہے میرا. مجھ میں عیب آپ کو نظر آتے ہیں, مجھ میں جو کچھ بھی نظر آتی ہیں, مجھے آپ سب اس کو اگنور کر جائیں. فرمایا جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے, جیسا دیا ہے, لیکن جنت میں ہمیں یہی پہنچائے گا. ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے. میں نہ پجواتا ہوں اپنے آپ کو, نہ میں آپ سے پیسے لیتا ہوں, نہ کوئی ٹکے لیتا ہوں, نہ میں آپ سے خدمتیں کراتا ہوں, نہ مجھے شوق ہے, نہ ہی میری نیچر ہے, نہ مجھے چیزیں پسند ہیں کہ کسی قسم کے بھی کسی انسان کو تکلیف کے اندر مبتلا میں کیوں کروں, کسی حالت میں بھی اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف کیوں دوں. ایک نیچر ہوتی ہے آدمی. اور باقاعدہ مجھے پورا حق ہے آپ سے مجاہدہ کرانے کا. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ مشائخ کرام نے بڑی بڑے مجاہدات کرائے ہیں اپنے مریدوں سے انسان بنانے کے لیے, لیکن میں اس مجاہدے کی جگہ دوسرا کام کرتا ہوں کہ میں اس کے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ بندر بنتا جا رہا ہے, خبیث بنتا جا رہا ہے, شیطان بنتا جا رہا ہے, اس کے لیے کچھ کریں. میں مجاہدہ نہیں کرا سکتا, میں بہت کمزور آدمی ہوں, میرے بہت رحم ہے, میں اس پہ سختی نہیں دے سکتا. میں تو بس آپ سے دعا کر سکتا ہوں اس پہ کرم فرما دیں. میرا یہ راستہ ہے دوستو. کیا ہوتا ہے ساری راست کی باتیں بتا رہا ہوں, پتہ ہے زندگی کیا پتا کب سانس نکل جائے, آج ہی نکل جائے, کل بھی نکل جائے, لیکن میری باتوں کو یاد رکھو. میں نے بہت مخلصی سے آپ سے دوستی کی ہے. آئی ایم ویری پیور فرینڈ آف, بہت پیور فرینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لو بگڑس لو ہونا چاہیے. محبت کا جواب کس سے ہو؟ محبت سے ہو. تو کتنی بڑی بات بتائی آپ مجھے, بتائے قسم خدا. تو یہ راستہ انسان اختیار کر لے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا مجھے پتا. محبت ہو جاتی ہے آدمی, اور جب عشق اور محبت ہو جاتا ہے آدمی. یہاں ایک نقطہ آپ کو ذہن میں آ رہا ہے, بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں آخر اتنی اونچی جنت میں ہم چلے جائیں گے, ہمارے اعمال نہیں ہیں. کہاں حضرت صدیق کی جماعت ہوگی مجھے, کہاں ہم جیسے ٹٹو پنجو بولڈرن کے لوگ کیا کریں, ہاتھ پکڑا نقشبندی شیخ کا تو جائیں گے الحمدللہ. یہ مولانا آپ بھی کہیں بات نہیں نقشبندی شیخ کوئی ہے آپ, یہ دیکھیں
ان کو ان باتوں میں توجہ کریں. یہ آخرت کے یہ ہیں خزانے، ضائع مت کریں اپنی زندگی کو، ضائع ہو جائے گی زندگی. دیکھیں کیسی کیسی نقطے ہیں. آپ خود پڑھاتے ہیں لوگوں کو حدیثوں میں، کیا پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کتنی بڑی چیز ہے. یہاں تقریریں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے مولانا، یہی ہوتا ہے. ہر نشتے میں ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. رات بھی جنت کی سیر کرائی نہ پھر کرا رہا ہوں. نہیں مختلف باتیں ہیں نہیں بھائی. دیکھو دیکھ اور راستہ مل گیا. بس ہم تو اس راستے پہ کھڑے ہیں. اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چٹ کرنا ہے کہ نہیں بھائی اس چیز کو ہم نے نہیں چھوڑنا. محبت کو بڑھانے کم ہونے کی دراز ڈالنی ہی نہیں اس میں. یہ بھی گیا تو ختم. ہم سے نہ اتنے مجاہدے ہو رہے ہیں نہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نقشبند سلسلے میں تو ہمارا ناشتہ جو ہے ذکر کے حساب سے تو 50,000 تسبیحوں کا ہے. یہ ناشتہ ہے 50,000. جب تک اللہ کی تسبیح نہ کریں ہمارا آرام نہیں آتا. تو تقریباً 1.5 لاکھ تک جا کے بنتا ہے شام تک ہمارا لنچ اللہ کے فضل سے. تو ہم سے وہ مجاہدہ تو نہیں ہو رہا کہ اس پہ تو قائم رہے آدمی. محبت والے سیکٹر کو تو پکڑ کے رکھے آدمی. کیوں جی؟ اگر نہ وہ ہو رہا نہ ہی ہو تو پھر تو بھائی بہت بڑی والی بات ہے، بہت کھٹے والی بات. محبت میں کیا لینا دینا؟ وہ تو ہو گئی، بس اللہ نے کرا دی آپ کو تو اس کو قائم رکھو بھی ہوگی. اب ختم. اب وسافس آئیں گے، شیطان آئیں گے، حالات آئیں گے، وہ آپ کو تو لے کے جائیں گے. میں نے بتا دیا لوگوں تو قرآن سے بھی چھڑا دیا، حدیث سے بھی چھڑا دیا، صحابہ سے دور کر دیا. تو آپ کو بھی شیخ سے دور کر سکتا ہے. ایسی کیا بات ہے؟ لیکن سمجھ جائیں کہ اب ہم اس سے دور نہیں ہوں گے. یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سے دشمنی کریں، ہم اس کو چھوڑ دیں. کیا وجہ کیا اس کی؟ وہ تو کہتا ہے حالت میں قبول ہو تم، بے شک تم محنت بھی نہ کرو میں پھر بھی تمہیں قبول کرتا ہوں. بس محبت رکھو. تو یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ بھائی اتنا اونچا درجہ ملے گا؟ یہ بھی تو سن لیں نا. یہ نقطہ بھی آپ کو سمجھاتے جو ابھی آج اس کے دل میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ملنے کی کہ میرے بھائی جب عشق ہو جاتا ہے نا آدمی کو، تو عشق کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر سکون نہیں ملتا. یہ تو آپ مجازی عشق میں تو پوری فلمی دنیا بھری پڑی ہے ساری. تیری رات کا تماشا تھا اور دن میں تو نظر نہیں آیا، ہوتے گانے ڈھونکی پورے. تو اس میں تو ایک پورا معاشرہ قائم ہے ہمارا. پوری دنیا میں فلم انڈسٹری چل رہی ہے، اس میں تو چل رہی ہے. ایک عورت ہوتی ہے، ایک عاشق ہوتا ہے، وہ سب کو بیوقوف بنائے پھر ہے. لاکھوں کے پاؤنڈ کما لیتے ہیں، کروڑوں کروڑ ساری پکچریں، یہ بڑے بڑے ایکٹر. پر ایک کام ہے ان کا، ایک عورت بن جاتی ہے، ایک مرد بن جاتا ہے. وہ دونوں اپنے عشق دکھاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مزے لے رہی ہے. اور کیا فلم دنیا میں اور کیا مجھے بتائیں؟ واٹس بہائنڈ اٹ؟ یہ کوئی عشق ہے؟ تو حقیقی جب انسان کو عشق ہو جائے، جب اس عشق کا معاملہ یہ جو حقیقی عشق ہو جائے تو اس کو قرار نہیں آتا جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے. عشق ایسا چیز ہے کیسے آ سکتا ہے جس سے محبت ہو جائے آدمی کو. ہم تو سمجھتے ہیں نا خون کی محبت بہت ہے. بیٹی کی شکل نہ دیکھو تو مزہ نہیں آتا، بچے کو نہ دیکھو مزہ نہیں آتا. یہ تو ایگزامپلز ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مثال دے رہا ہوں. اور جب تجھے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی تھے، کئی عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد بیچارے سفر سے آئے یا کسی مارکے سے آ رہے تھے، رات کا وقت تک پہنچے. کافی عرصے کے بعد ظاہر آدمی گھر بھاگتا ہے. بیوی انتظار میں، اس نے کھانا بنایا اس کے لیے ماشاءاللہ، اچھے کپڑے پہنے. اچھی عورتیں تو یہی کرتی ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد میرا خامیندار ہے، جو کھانا پسند ہے وہ کھانا بنا کے رکھیں گے، تھوڑا ماشاءاللہ صاف ستھرا رکھیں گے، کپڑے پہنیں گے، یا میرا خامن سے خوش ہو، پیار محبت کی باتیں کریں گی، انتظار کریں گے. اچھی بیوی تو یہی کرتی ہے نا. آج کو تو ایسا نہیں ہے. پھر آ گیا اینے آ کے پھر لڑنا ہے پاکستان. تو اتنی دفعہ ہوئی ایسی تو صحیح سی پاکستان تو اتنی دفعہ ہوا تو صحیح تھا. اپنے بہن بھائی پھر آ گئے ادھر، مصیبت ڈالے گا مجھ پہ. تو آج کل تو یہ معاشرہ ہے. خامد کے نام سے آ رہے ہیں تو کمپنی میں چھاپ دیتی ہے، پھر لڑائی شروع ہو، پھر جھگڑے شروع ہو. تو انہوں نے جناب کھانا بانا بنایا، ان کے لیے سب کچھ تیاری کر کے رکھی، انتظار میں رہیں کہ اب آئیں گے. وہ ظاہر ہے خامد تھے تو وہ بھی محبت کرتے ہی ہوں گے. صحابی اندر آئے، اندر آ کے بیٹھے تھوڑی دیر، دروازہ بند کیا. اتنے عرصے کے بعد آئے، رات کا وقت تھا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے محبت کی توقع کی، بات کرنے کی کوشش کی. تو کھانا پہلے دیکھتے رہے اپنی چادر کندھے پہ. کدھر جا رہے ہو؟ تو میں ابھی آیا. سبحان اللہ. بات تو سنیں سرتاج، کدھر جا رہے ہیں؟ اتنے عرصے کے بعد آپ تشریف لائیں، کھانا تو کھا جائیں. میں تو بڑی محنت سے بنایا، ٹھنڈا ہو جائے گا. کتنے میں ابھی آیا. کہ آخر جا کہاں رہے؟
کہتے میں دلیل نہیں کر رہا نہ تجھے دیکھنے کو نہ کھانا دیکھنے کو جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں. سبحان اللہ. پھر بولا سبحان اللہ. یہ ہے عشق. یہ باتیں نہیں ہیں. مجھے بتائیں کس عشق کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس عشق کے اندر درمیان میں اللہ تھا. اللہ تھا. مجھے بتائیں ہمارے علاقے کے پاکستان میں بہت بڑے درویش آج سے 200-300 سال پہلے گزرے ہیں، شاید آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن بڑے معروف بزرگوں میں تھے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی عارفانہ وہ فنا فی اللہ تھے، تو ان کے عارفانہ کلام بھی ہے، انہی کی زبان کے اندر بھی ہے. تو ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے. میں اکثر اس شعر کو سوچتا ہوں کہ یار کیا محبت ہوگی ان کو اپنے شیخ سے. یہی محبت ہے جو انسان کو اس درجے پہ لے جائے گی جو شیخ سے ہو جاتی ہے انسان کو. تو جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے جس کا کہ جس مقام پہ یہ جائے گا تو بھی وہیں ہوگا، کسی کا تیرے عمل بھی نہ ہو. وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ مرشدہ دیدار باہو لکھ کروڑوں حجاں ہو. سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے تو ایک دفعہ اپنے شیخ کا میں چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو کروڑوں حج سے بھی زیادہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واقعی وہ جھوٹے تو نہیں تھے، انسان تو عارف باللہ تھے. پتہ نہیں کیا لطف ان کو آتا ہوگا. سارے حج ایک طرف، نفلی جتنے بھی ہیں نفلی حج سب ایک طرف رکھ دیں، ساری عبادات ایک طرف رکھ دیں، لیکن اپنے شیخ کا چہرہ وہ میرے لیے بہت قیمتی چیز ہے. لاکھ کروڑا حج. ہمارے اکابرین میں ایک مثال مجھے یاد آتی ہے. حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق تھے. پہلا کیا حال تھا؟ علم سے فارغ ہوئے تو وہاں کوئی ایسا پرچہ نکلا، اس پرچے پہ تنقید کے لیے چلے. بہت بڑا مطلب نئے نئے علم سے فارغ ہوئے تھے، تو جب نیا نیا آدمی فارغ ہوتا ہے تو کافی علم اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں شوق بھی ہوتا ہے کہ میں دیکھوں اس پہ کرسائز کروں خود جا کے یہ بات ایسے کیوں لکھی گئی. وہ کہاں جا رہے تھے پوچھنے؟ حضرت ضامن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اس کا مجھے نام یاد ہے، ایک اور بزرگ تھے. تینوں ایک ہی حجرے میں رہتے تھے. تو بڑے جوش کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت ضامن رحمۃ اللہ باہر آئے. تینوں بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا صاحبزادے کیا بات ہے؟ کہتے یہ ایک رسالہ چھپایا اور میں نے اس کے بارے میں گفتگو کرنی. حضرت یہ تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس میں فلاں اشکال ہے، اس میں فلاں اشکال ہے، فلاں اشکال ہے. تو ہنس پڑے. یعنی اشکالوں کو رہنے دیں، نہ مجھ سے ملے نہ ان سے ملے. اس کا ان بزرگوں نے نام یاد نہیں آ رہا. تیسرے درجے پر جن کا ہو جائے نا حاجی صاحب ہیں، ان سے جا کے سلام کر لیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں جی ان سے کیا ملنا ہے، جنہوں نے لکھا ہے ان سے بات کرتا ہوں. کہتے ہیں ان کو تو سلام کر لیں جا کے پہلے. ٹھیک ہے جی میں چلا جاتا ہوں. سلام کرنے گئے تھے، 40 دن ہو گئے، نکل ہی نہیں سکے وہاں سے. سبحان اللہ. نہیں بیٹھ جائے بیٹا، میں دیتا ہوں تجھے اس کا جواب. کہتا اب آپ بھیجیں، میں تو جانا ہی نہیں. نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. عشق ہو گیا. سبحان اللہ. ان کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ کی. عجیب بات ہے، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے، شاید آپ نے نہیں پڑھی ہوئی یہ بات. حضرت کا جوان بیٹا رحمۃ اللہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عشق کی باتیں بتا رہا ہوں. اس سے بڑا ایک انسان کے لیے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جو دنیا پرست آدمی ہو، جس سے دنیا سے عشق کرتا ہو. جوان بیٹا فوت ہو گیا. اب لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہم تعزیت کیسے کریں. حضرت بالکل نارمل بیٹھے ہیں، ضبط کا اور صبر کا پہاڑ، کوئی چیز موقوف نہیں ہو رہی. کھانے ویسے تناول فرما رہے ہیں، کمال ضبط. آپ دیکھیں بالکل کسی کو محسوس نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہتے بھی شرم آتی کہ تعزیت کا کوئی الفاظ کریں، حضرت کے سامنے پیش کریں، کس لفظ سے پیش کریں. بس لوگ آتے تھے، وہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ کون تھا؟ بیٹے کا انتقال تھا، جوان بیٹے کا. اور دوسری طرف جب اپنے شیخ کی وفات کی خبر سنی حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کی، تو کیا حال ہوا کہ جیسے بیٹھے تھے اسی وقت کانپنے لگے اور 10 ایصال جاری ہو گئے. یعنی 10 لگ گئے، قابو نہیں کر سکے. ایصال جاری ہو، 10 جاری ہو گئے، سب چیز موقوف ہو گئی، کھانا پینا موقوف ہو گیا بالکل، اور حالت ہی بدل گئی ایک دم. دیکھیں یہ عشق تھا. تو جب ایسا عشق جب انسان کو ہو جائے کسی اللہ والے سے، پھر تو الحمدللہ. تو
تو پھر اسی مقام پہ انسان اٹھے گا. اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے. تو جب یہ عشق ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, اس عشق میں بے انتہا صحبت نصیب ہوتی ہے اس کو, کیونکہ اس کو قرار نہیں آتا. وہ کبھی کسی بہانے سے آئے گا, کبھی کسی بات سے آئے گا, کبھی کسی صحبت میں آئے گا, کبھی کسی چیز سے آئے گا, کبھی چلتے پھرتے دیکھے گا, کبھی, یعنی وہ کوشش یہ پوری اس کی یہ ہوتی ہے اس عاشق کی کہ میں اپنے محبوب سے جدا نہ ہوں. عشق تو یہی ہے, ہم نے تو عشق کا سبق یہی پڑھتے ہیں, یہی سنا ہے کہ محبوب کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اپنے محبوب سے میں الگ نہ رہوں, بانے بانے سے اس کو دیکھتا رہوں. اس کی مثال ہم اپنے بچے سے لے لیں کہ ہمارا ایک بچہ ہے, اس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, تو ہر بہانے ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے. اسکول سے آئے گا اس کو دیکھیں گے, اسکول سے لینے جائیں گے اس کو پیار کریں گے, ہم انتظار کریں گے اسکول سے کب آ رہا ہے, ہم آئیں گے تو پیار کریں گے, گلے سے لگائیں گے. سونے جائے گا تو ہم سونے سے دیکھیں گے, اور جہاں تک ہوتا ہے جب سو جاتا ہے تو پھر بھی جا کے دیکھتے ہیں سوتا پیا ہے یا نہیں ہے. تو یہ کیسے اتنا ہم کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ جس کو اللہ کے خاطر عشق ہو جائے اس کو قرار کیسے آتا ہوگا. مجھے پتا اس کو کیسے قرار آتا ہوگا. یہی نقطہ ہے زبردست کہ جس کے پاس عمل نہیں ہوتے, جو اس حساب سے نہیں ہوتا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس محبت میں پہنچتا ہے تو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اس صحبت کی وجہ سے, اور جب صحبت اس کو اتنی ملتی ہے تو پورا رنگ اس میں وہی چڑھ جاتا ہے جو شیخ کا رنگ ہے. اس عاشق پہ وہی اخلاق آ جاتے ہیں, وہی عبادات آ جاتے ہیں, وہی اس میں ہر چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں ساری عنایت کر دیتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ عشق ہے, اس کے پاس وہ اعمال بھی آ جاتے ہیں جو اس شخص کے پاس اعمال ہے. یہ ہے اس کی راز کی بات حقیقت میں. میرے بھائیو, یہ اتنی بڑی چیز ہے سبحان اللہ کہ یہ عمل ہمیں نصیب ہو جائے تو بڑی اونچی جنت ہمارے انتظار کر رہی ہے, اور اس جنت میں ہم پہنچ سکتے ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عارف بھی تھے, محدث بھی تھے, عالم بھی تھے, بہت بڑے انسان تھے اپنے وقت کے, لیکن تواضع یہ تھی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. ایک دفعہ صاحب کشف تھے, ایک دفعہ گزر رہے ہیں قبرستان سے, تو دیکھا قبرستان پہ 2-3 آدمی جوان قسم کے بڑے خوبصورت بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا قبرستان میں جوان لوگ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو پہنچ گئے, انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہم کچھ لکھ رہے ہیں. کہ کیا رپورٹ بنا رہے ہیں؟ کس چیز کی رپورٹ بنا رہے ہیں ہم؟ کہ ہم یہ رپورٹ بنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کون کرتا ہے, اس کے نام لکھ رہے ہیں. کہتے آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ کہ ہم فرشتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں, تو فرشتے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہمیں ڈیوٹی دی کہ تمہارا نام لکھو بیٹھ کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کون آدمی محبت کرتا ہے, تو ہم اس کی لسٹ تیار کر رہے ہیں. یہ بڑی خوشی آپ سے ملاقات ہوئی. کہنا بھائی دیکھنا میرا نام ہے اس میں. سبحان اللہ. کوئی پتہ کہ میرا نام بھی دیکھنا, میں بھی تو اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول میرا نام ہے. کہتے ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کا نام کوئی نہیں ہے. ایک عاشق کے لیے تو یہ موت تھی. جب انہوں نے یہ سنا تو بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا انہیں, ہوش آنے کے بعد انہوں نے کہا بچہ ایک کام کر لیں, میرا نام تو نہیں ہے. بڑے ڈاغر صحیح ہو کر کہتا ہاں فرمائے. کہتا یہ کوئی جگہ خالی ہے, کوئی حاشیے کی کوئی نقطہ, ایک چھوٹی سی جگہ ہے آپ کی جو آپ لسٹ تیار کر رہے ہیں؟ کہتا ہاں ہوگی سائڈ پہ کہیں. کہتے ہیں وہاں صرف اتنا لکھ دیں میرے نام سے کہ ایک طفیلی ہے, فقیر ہے, ایک بالکل بیزار انسان ہوتا ہے نا, وہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے تو محبت میں اس کا نام نہیں ہے, لیکن یہ لکھ دیں کہ وہ جو اللہ سے جو محبت کرتے ہیں یہ ان سے محبت کرتا ہے. ہاں یہ سبجیکٹ ہے نا ہمارا. اتنا تو لکھ دیں آپ میرا, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ نسلوں کا حب و حب, اللہ تعالیٰ میں جو تجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ان سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے لکھ دیتے. رات سوئے, ابھی بستر پہ گئے تو غیب سے آواز آئی مالک بن دینار حاضر لبیک. کہتے آج سے تیرا نام ان لوگوں میں لکھا گیا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ راستے تو اللہ میں دکھاتے رہتے ہیں, بس چلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دل میری بات آ جاتی ہے کہ دوستوں میں بیٹھوں گا تو کوئی بات, ورنہ نہ میرے میں اتنی جرت ہے, نہ میرے پاس اتنا علم ہے, اور نہ میرے میں کوئی اتنی ہمت ہے کہ میں آپ جیسے نیک انسانوں کے سامنے, عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں,
ماشاء اللہ بڑے بڑے لوگ ہیں آپ، نیک انسان ہیں. میری ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیٹھ کے باتیں کروں، اپنے علم کو جھاڑوں، ایسی باتیں کروں، لیکن کیا کروں، دل میں اللہ جاتے جاتے ڈال دیتا ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں اگر میں نے یہ بات نہ کی تو یہ تو پھر ایک بخیلی ہو جائے گی، اور نہ مجھے پکڑے گا یہ بات تو نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی. اور اللہ ہمارے شیخ کا مجھے حکم بھی یہ تھا، تو انہیں ڈیفینیٹلی دین کی بات کرنی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اس ڈر سے میں آپ سے گفتگو کر دیتا ہوں. لیکن واللہ میں نے یہ نہیں کہ بہت بڑا عالم ہوں یا میں بہت بڑا فاضل ہوں، محدث ہوں اور آپ پہ وہ ماروں. میں تو خود کہتا ہوں جلدی کام ختم ہو، اپنے ذکر کریں، اپنے اپنے گھروں میں جائیں. ماشاء اللہ آپ چائے شائے پئیں اور میں اپنے کام پہ لگوں. بھائی یہ معاملہ ایسا ہے. پھر معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا وقت لے لیتا ہوں، لیکن جو پیغام میرے پاس پہنچتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ عمل کریں گے یا نہیں. آج سے ہاں اس میں ایک کام ذرا مشکل ہے، وہ بتاتا چلو، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن کام اس میں ایک چیز مشکل ہے سر اس کام میں، کسی اللہ والے سے محبت کرنے میں. وہ کیا مشکل ہے کہ بھئی آپ کو اللہ والا تلاش کرنا پڑے گا. بھائی یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑی. لیکن اس میں بھی ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے، اس میں بھی رکھا ہے کہ چلو تم تلاش نہ کرو لیکن دعا ہی کر لو تو میں تمہارے پاس ہی پہنچا دوں گا. الحمدللہ کہ صدق دل سے تو دعا کر لے، اللہ تعالیٰ میں کسی تیرے بندے سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے کہ یا تو تجھے پہنچا دوں گا یا اس کو تیرے پاس پہنچا دوں گا. تو یہ مشکل نہیں ہے اتنا. بس انشاءاللہ جن کو نہیں ملا وہ یہ دعا کریں، اور جن کو مل گیا ہے وہ اس کی قدر کریں. اس راستے کو نہ چھوڑیں، محبت کو اپنے قائم رکھیں. محبت پہ ڈاکے ڈالنے والے بہت ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت قیمتی راستہ ملا ہے ہمیں. میں تو اس راستے سے گزرا ہوں، میں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، بیچ دیا، لیکن اپنے حضرت کی محبت پہ نہیں، اس کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑوں گا انشاءاللہ. جو کچھ بھی ہو جائے، بڑے بڑے ڈاکے پڑے، بڑے بڑے حملے ہوئے کہ کیا ہے، کیا ہو، ختم ہے، یہ بدعت تھی. اگر جو کچھ بھی ہو جائے، ایک سے محبت ہو گئی، محبت قائم رہے گی بس. تو ہمت کر کے اسی عمل کو پکڑنے ہوں. انشاءاللہ کل کوئی عمل آ گیا تو پھر اور بتا دیں گے آپ کو. تو فی الحال تو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ.